حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے، نہ پستہ قد جس کو ٹھگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور نیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونے کی طرح، نہ بالکل گندم گوں کے سانولا پن بن جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ پر نور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے، نہ بالکل پیچ دار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن موجود تھا۔ 40 برس کی عمر ہو جانے پر حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 10 سال قیام فرمایا اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور 60 سے کچھ اوپر تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ میرے محترم عزیزو، اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور حلیہ مبارک کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری سلسلہ نسب یعنی والد محترم کی طرف سے یوں ہے: النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب پر امت کا اجماع ہے، اور اس کے بعد مختلفی ہے۔ الہ ہنا باجماع الامہ وما بعدہ مختلف فی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلسلہ نسب بیان فرماتے تو عدنان سے تجاوز نہ فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری سلسلہ نسب یعنی والدہ محترمہ کی طرف سے یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم اور والدہ محترمہ کی طرف سے سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال صحیح قول کے مطابق عام الفیل ہے، اور پیدائش کا دن یوم الاثنین ہے یعنی پیر کا دن ہے، اور مہینہ ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس میں مختلف اقوال آ رہے ہیں: 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور جو زیادہ مشہور قول وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ میرے محترم دوستو، انسان کے کامل الایمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کسی انسان کے بدن میں محاسن ظاہرہ جو محاسن باطنہ پر دلالت کریں مجتمع نہیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں جمع تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں کیا گیا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے، نہ پستہ قد جس کو ٹھگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن تھوڑا سا طول کی طرف مائل تھا، لیکن یہ عام حالات میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں ہوتے تو سب سے اوپر نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں لمبے قد کے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لمبے نظر آتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں آتے تھے دائیں بائیں والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے نظر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونے کی طرح، نہ بالکل گندم گوں کے سانولا پن بن جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن پر نور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں چمک تھی، کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں جاری ہے۔ علامہ شیخ ابراہیم بیجوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ میں لکھتے ہیں، قال ائمتنا یکفر من قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسودا، فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سانولا کے یا کالے رنگ کی طرف نسبت کرے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو تبدیل کر دیا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچ دار، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں حسین ونگرا پن تھا۔ وفرا، لما، جمہ، ان تینوں کے لیے مخفف لفظ ولج ہے کہ آپ کے بالوں کی 3 قسمیں تھیں، وفرا، لما، جمہ، تو یہ اسی کے لیے مخفف لفظ ولج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے، ایک عمرہ حدیبیہ سے اور دوسرا عمرہ اگلے سال عمرۃ القضاء کیا، اور تیسرا عمرہ جعرانہ سے، اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ادا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، خاص کر آخری حج والے بال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بالوں کو موت کے وقت میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حلق کرواتے یعنی اسرا پھرواتے تھے۔ میرے عزیزو، خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے، تو بال رکھوانا بھی سنت ہے اور کتروانا بھی سنت ہے۔ بعثہ اللہ علی رأس 40 سنہ، 40 سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا كَفَلَقِ الصُّبْحِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر ایسی سچی اور یقینی ہوتی تھی جس طرح صبح ہو جانے کے بعد صبح کی روشنی یقینی ہوتی ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر بھی سچی اور یقینی ہوا کرتی تھی۔ میرے محترم عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوہ غار حرا میں چلے جاتے اور دن رات وہاں عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو فرمایا اقرأ یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فغطہ کذالک، پھر اسی طرح دبایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا حتیٰ کہ آپ کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
پڑھیے اپنے اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ اس زمانہ کو فتر الوحی کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی اور اس کی بھلائیاں اس کے شر پر غالب نہیں آئیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے محترم دوستو، کوشش کرنی چاہیے نیک اعمال آدمی زیادہ کرے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، نبوت، معراج، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا اور وصال، یہ سب پیر کے دن ہوئے۔